جنہیں جنہیں جانا ہے وہی اٹھ کے چلا جائے. السلام علیکم. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات محترم، واجب القدر علماء کرام، خاص طور پر شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب، شیر ربانی مولانا حافظ عبدالرؤوف یزدانی صاحب، اور میرے بڑے بھائی شیخ الحدیث مولانا اکرم جمیل صاحب، مولانا توحیدی صاحب اور مولانا حنیف ربانی صاحب، بنیامین عابد صاحب، جتنے بھی علماء کرام یزدانی شہید کانفرنس میں تشریف لائے ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں. اور جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے، یہ مجلس یزدانی شہید کی خدمات کی یہ مجلس مذاق نہیں ہے مسلمانوں. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یزدانی شہید کی خدمات کی یہ مجلس قرآن کی عظمت کی مجلس ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. اور میں ان نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بٹی صاحب، سعید بٹی، یہاں کے خطیب حافظ محسن صاحب،
شہباز صاحب، عثمان یزدانی صاحب، ان کو تو میں یہ کہنے والا ہوں کہ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، خدا کی قسم دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو نیم۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں نا، میں تو پوری دنیا میں یہ کہہ رہا ہوں اور نوجوانوں سے یہ خاص طور پر یزدانی شہید کانفرنس میں یہ کہوں گا کہ یہ جو جوانی کا تمہارا سجدہ ہے نا، خدا کی قسم یہ بڑھاپے کے 1000 سجدے کے برابر ہوتا ہے، یہ جوانی کا سجدہ۔ اور ذرا اس جوانی میں جس طرح یزدانی شہید نے اپنی جوانی اپنے محسن اعظم کے آگے وقف کر دی اور اپنا گلا کٹوا دیا، تم بھی محمد کی آبرو پر مر مٹنے کے لیے اپنی جوانیوں کو محمد کے قدموں پر نچھاور کر دو۔ کیا بات ہے، یہ اہل حدیث مسلک کو مذاق مسلک نہیں، اور جو مخالفت کرتے ہیں نا، میں ان سے یہ کہتا ہوں، سنو ریاض الرحمان یزدانی سے کہ جن کی نسبتیں ہیں نا، ان سے بھی نسبتیں ہیں، وہ ناز کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا، جنہوں نے نماز کو بدلا، جنہوں نے اذان میں ملاوٹ کی، جنہوں نے درود میں ملاوٹ کی، جنہوں نے اسلام پر بلڈوزر پھیر دیے، اور وہ بھی ناز کرتے ہیں۔ ان کی نسبتوں پر ہم علامہ یزدانی کی نسبت پہ ناز کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ پڑھو لا الہ، پڑھو ذرا کہ پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کے ساتھ بھی لوگ نسبتیں کرتے ہیں نا، آپ نے تو دیکھا ہے کہ جو ایرے ہیں کچھ گہرے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، ان سے نسبتیں بھی کرتے ہیں۔ اہل حدیثوں کیوں گھبراتے ہو؟ وہ تو ایسے لوگوں کے ساتھ نسبتیں کرتے ہیں جو ایرے ہیں، کچھ گہرے ہیں، کچھ نتھو ہیں، کچھ خیرے ہیں۔ اور سنو ذرا، کچھ میٹھے ہیں، کچھ کھٹے ہیں، کچھ اینٹے ہیں، کچھ پکے ہیں، کچھ چکی داڑھی والے ہیں، کچھ کالی ساڑی والے، کچھ پلیئر اور بٹیرے ہیں، کچھ ڈاکو اور لٹیرے ہیں، کچھ دارا اور سکندر ہیں، کچھ روٹی توڑ کلندر ہیں۔ اور کیا بات کرتے ہو ریاض الرحمان یزدانی، خدا کی قسم اس زمین پر آسمان کے نیچے ایک انقلاب کا نام ہے، اور میں مشرکوں کو وارننگ دیتا ہوں، اور ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بات صاف سنو، یہ بات علامہ یزدانی شہید کے مشن کا وارث ہوں، کوئی مذاق بھی نہیں ہوں، اور مجھے دبلا پتلا بھی انسان نہ سمجھنا کہ بڑا پتلا، بہت طاقتور ہوں، اللہ کی مدد کے ساتھ بہت طاقتور ہوں۔ علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی، ترجمان مسلک اہل حدیث،
پنجاب زندہ باد۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ان میں ہر فن مولا بھی ہے، کچھ رولا ہے، کچھ غولا ہے۔ یہ مشرک خدا کی قسم کائنات میں سب سے بدترین شخص اگر کوئی ہے تو وہ مشرک ہے، سب سے بدترین۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کچھ یہ جو جنس مزاروں پر بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ سفید پوش بھی ہے، یہ سبز پوش بھی ہے، یہ سرخ پوش بھی ہے۔ اور میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بات صاف سنو، اے اصحاب بدعت، تمہارے شرک کے ایوان ڈھا کے چھوڑوں گا۔ یہ یزدانی شہید کا مشن ہے، تو ہم نے تو اس پہ کاربند رہنا کہ یہ بات صاف سنو، اے اصحاب بدعت، تمہارے شرک کے ایوان ڈھا کے چھوڑوں گا، اور جو لوگ سنت میر امم سے باغی ہے انہیں خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔ اور غریب قوم کی جیبیں تراشنے والوں سنو، غریب قوم کی جیبیں تراشنے والوں تمہیں ضرور ٹھکانے لگا کے چھوڑوں گا۔ اور میں آج اعلان کرتا ہوں، اس مرد مجاہد اسلام کے نمائندہ جہاں رہا، جہاں اس نے توحید کے نغمے کو بلند کیا، وہاں سے اعلان کرتا ہوں، اور میں شیر پنجاب کو ضرور یہ کہوں گا کہ خدا کی قسم کبھی اس قسم کے لوگ میرے ساتھ نکل پڑے پاکستان میں تو پاکستان میں کوئی شرک کا اڈا نہیں رہ سکتا ہے، کوئی نہیں رہے۔ یہ میں بات صاف کہتا ہوں، تو یہ بات صاف کہتا ہوں کہ اصحاب بدعت تمہارے شرک کے ایوان ڈا کے چھوڑوں گا۔ اور سنو، زبان دراز فقیر ہو، زبان دراز فقیر ہو، زبان دراز فقیر ہو، بیٹھو جی ذرا تھوڑا، زبان دراز فقیر ہو، یہ بات یاد رہے، تمہاری توند کمر سے ملا کے چھوڑوں گا اور اپنی طرز کی کر کے چھوڑوں گا۔ یہ جو پجاروں میں ان کو اب دروازوں میں نہیں گھستے، یہ جو پیر ہے نا مزاروں پر، یہ جمعرات 7:40 میں کھانے والے، مردوں کے نام پہ کھانے والے، خدا کی قسم یہ آج کل کی پراڈو اس کے دروازے سے یہ نہیں گزر سکتے، اتنے بڑے بڑے ڈھانچے ہیں ان کے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ زبان دراز فقیر ہو، یہ بات یاد رہے، تمہاری توند کمر سے ملا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ، اور تمہاری کھیپ کی فتویٰ فروش نسلوں کو خدا گواہ مسلمان بنا کے چھوڑوں گا، وہ مذاق نہیں ہے۔ یہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مسلک اہل حدیث ہے، ایک وہ فاطمہ تھی نہ مدینے میں رہنے والی، ذرا دیکھو صورت میں تھوڑی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں، مجھے بھی بوجھ ہے کہ میں میزبان بھی ہوں، اور میں ٹائم شیر پنجاب اور شیر ربانی اور دوسرے علماء کرام کا نہیں لینا چاہتا، لیکن تھوڑی سی بات کہ نمائندے کی حیثیت سے، نمائندے کی حیثیت سے بات کر رہا کہ وہ بنو سلیم سے ایک بوڑھا آیا ہے، 70-80 سال کا بوڑھا ہے، 70-80 سال کا، رحمت عالم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بوڑھے بابا جی کو آنے دو۔ بابا جی آ رہے، پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ پگڑی نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ اس بابا جی کو آنے دو۔
ذرا تاریخ اپنی اہل حدیث کو دیکھو. میں صرف آپ کو تاریخ بتانا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا کہ بابا جی کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں اس بد نصیب قبیلے کا فرد ہوں جس نے آپ کے 70 یاروں کو شہید کر دیا تھا. میں اس بد نصیب قبیلے کا فرد ہوں جس نے آپ کے 70 یاروں کو شہید کر دیا تھا. لیکن آج میں آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی پیغمبری کو تسلیم کرنے کے لیے آیا ہوں. آج میں آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے آیا. آپ نے فرمایا، گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ بابا جی تیری جہنم جنت میں بدل گئی ہے تیری. اور بابا جی پھر کوئی جائیداد اور پراپرٹی بھی چھوڑ کے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو پگڑی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے. ذرا دیکھو، ذرا ایک منٹ، یہ بعد میں کر لیں کیونکہ ابھی ہم میں شعور نہیں. سارے لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جب تک یہ شعور نہ آ جائے گا، خدا کی قسم یہ زمین محمد کی زمین نہیں بن سکے گی. شعور نہیں، ہم نے پہچانا نہیں محمد کریم کو. جانور بھی تو پہچانتے ہیں، ہم نہیں پہچانتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی پراپرٹی چھوڑ کے آئے ہو؟ بابا جی رحمت عالم آپ کے پوچھ رہے. تو اس نے کہا، عرض کی اللہ کے رسول میرے تو پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ پگڑی نہیں ہے. اور آپ کے حیدر قرار مسلمانوں بیٹھے ہوئے تھے. کام کی باتیں بھی سن لیا کرو. آپ کے رحمت عالم کے حیدر قرار بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں امامہ اپنا اتارتا ہوں اور اس کو گفٹ کرتا ہوں، اس بابے کو گفٹ کرتا ہوں. اور سعد بن عبادہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول میں اپنا اونٹ اس بابے کو سواری کے لیے گفٹ کرتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں. پھر اس بابا جی نے کہا، عرض کی اللہ کے رسول میں تو 3 دن سے بھوکا ہوں. جب اس نے یہ عرض کی کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں تو آپ کے رحمت عالم مسلمانوں کے لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. وہ پیغمبر ہے مسلمانوں، نوجوانوں، تمہارا قائد وہ پیغمبر ہے کہ آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، اس کی ٹیس اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. وہ پیغمبر ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. آپ نے فرمایا کہ تو 3 دن بھوک کی بات کر رہا ہے. محمد کریم ساری کائنات کا سردار کئی ہفتوں سے فاقے میں ہے، کئی ہفتوں سے. پھر بھی سلمان فارسی کو فرمایا کہ جاؤ اس بابا جی کا ہاتھ پکڑو اور مدینے کے بازاروں میں آواز دو، ھذا ضیف رسول اللہ، ھذا ضیف رسول اللہ، ھذا ضیف رسول اللہ. یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کوئی اس کو کھانا کھلا دے. اتنے میں نوجوانوں، مسلمانوں، رحمت عالم کی چھوٹی لگتے جگر فاطمہ زہرا کا گھر آ گیا. اور سلمان یہ سوچ کر وہاں رک گیا کہ اس گھر سے اگر کچھ نہ ملا تو پھر کہاں سے ملے گا. آواز دی کہ ھذا ضیف رسول اللہ، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کوئی کھانا کھلا دے. خدا کی قسم ذرا سنو تو صحیح، اپنی تاریخ سنو کہ فاطمہ زہرا کے گھر سے ایک دوپٹہ اوڑھنی اور چادر برآمد ہوتی ہے.
اور حکم ہوتا ہے کہ اس چادر کو شمعون یہودی کی دکان پہ لے جا کر فروخت کر کے ابا کے مہمان کے لیے آٹا لے کر آؤ، میں بابا کے مہمان کو خالی پیٹ نہیں جانے دوں گی۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، سلمان فارسی شمعون یہودی کے پاس چلا جاتا ہے، شمعون یہودی سے کہتا ہے کہ یہ چادر لے لو، یہ دوپٹہ لے لو اور اس کے بدلے میں آٹا دے دو۔ شمعون کہتا ہے پتہ نہیں کیا فصاحتیں تھی اس دوپٹے میں، کیا بلاغتیں تھی مسلمانوں، نوجوانوں، کیا فصاحتیں تھی، کیا عظمتیں تھی اس دوپٹے میں، اس اونی میں، اس چادر میں، کہ شمعون یہودی کو پوچھنا پڑا کہ جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ دوپٹہ کس کا ہے میں آٹا نہیں دوں گا۔ اور پھر اشارہ ہوتا ہے قدرت کی طرف سے کہ یہ راز بھی بتا دے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، شمعون یہودی کی آنکھ چیخیں نکل گئی، اس نے کہا کہ توریت میں آخری رسول کی یہی نشانیاں بتائی گئی تھی کہ وہ خود بھی غریب پرور ہوگا، اس کا گھرانہ بھی غریب پرور ہوگا۔ اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ سناٹے کہاں سے لاؤں، وہ تنہائیاں کہاں سے لاؤں، وہ سناٹے کہاں سے لاؤں، وہ سناٹے کہاں سے لاؤں کہ جن کے دامن میں رحمت عالم کی لخت جگر چکی پھیرتی تھی اور زبان پہ ہوتا تھا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار اترت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ میں وہ سناٹے کہاں، ایک فاطمہ، خدا کی قسم مدینے کی فاطمہ تھی، عرب کی زمین کی فاطمہ تھی، ایک فاطمہ تو وہ تھی کہ جس نے کہا تم اس دوپٹے کی بات کرتے ہو، میرے تو حسنین بھی بھوکے ہیں، میرے تو حسنین، اور کربلا کے میدان میں یہ قرآن پڑھتے ہوں گے اور گلا کٹوا دیں گے اپنا۔ ذرا اپنی تاریخ تو دیکھو۔ اور ایک فاطمہ ہماری ماں تھی مسلمانوں، ایک فاطمہ کاموں کی رہنے والی ہماری ماں تھی کہ جس نے سارے اپنے خاوند کا بھی تحفہ اللہ کو دیا، اور ہمارے والد صاحب انگریز کے دیے ہوئے زہر سے شہید ہوئے تھے۔ یہ جو طرز ہے نا، یہ شاہ صاحب کی، میں آج راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو عبدالغنی شاہ صاحب کی طرز تھی، یہ جو قرآن اس طرح پڑھتے تھے جس طرح آسمان سے ابھی اتر رہا ہے، یہ خدا کی قسم ہمارے بابا، ہمارے والد مکرم عبدالحلیم، مولانا عبدالحلیم صدیقی کی طرز تھی، یہ طرز ہمارے ابا جی کی طرز تھی۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یہ جو شاہ عبدالغنی کا تحفہ اس زمین کو ملا، وہ بھی ہمارے خاندان کی وجہ سے ملا۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری نسبت ان نمائندوں سے ہے، تو میں آپ سے، ٹائم بہت ہو چکا ہے، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ذرا سن لو، آخر میں دو الفاظ، یہ جملے یاد رکھو کہ ہم ریاض الرحمان یزدانی، آپ کو تو پتہ نہیں میں یہاں بہت کم آتا ہوں، پوری دنیا میں گھوم رہا ہوں نغمہ توحید کو لے کر، یہاں میں اس لیے کم آتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ در کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، تو اس لیے کم آتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس سٹیج پر، اہل حدیث کے سٹیج پر، سنو کاموں کی والوں، اور یہ میرا پیغام دے دو کہ انشاءاللہ دھوکے کی گاڑی کو نہیں چلنے دیا جائے گا، پاکستان کی زمین پر دھوکے کی گاڑی کو نہیں چلنے دیا جائے گا، یہاں شرک کی گاڑی کو نہیں چلنے دیا جائے گا، یہاں شرک کی گاڑی کو نہیں چلنے دیا جائے گا، یہاں شرک کی گاڑی کو نہیں چلنے دیا جائے گا۔ یہ 40,000 جو بت خانے ہیں، مزار ہیں،
یزدانی سب 25,000 کہتے تھے، تو میں نے پچھلے دنوں ایسٹیمیٹ لگوایا ہے، پاکستان میں 40,000 اب آپ دیکھیں کہ یزدانی کی شہادت کے بعد کتنے یہ اور مزار بن گئے. 15,000 کا اضافہ ہو چکا ہے. اہل حدیث ہو تم سوئے ہوئے ہو، لیکن میں اس سٹیج پر، یہ سٹیج جو صدیق اکبر کی صداقت کا نام ہے، یہ مسلک اہل حدیث کا سٹیج، یہ فاروق کی عدالت کا نام ہے، عثمان غنی کی سخاوت کا نام ہے، یہ حیدر کرار کی شجاعت کا نام ہے، اور یزدانی شہید کی للکار کا نام ہے، علامہ ظہیر کی پکار کا نام ہے. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سٹیج پر ہم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ شرک کی گاڑی کو نہیں چلنے دیں گے، سنتوں میں بدعت کی ملاوٹ کو نہیں ہونے دیں گے، اور ہم سب انشاءاللہ مل کر عظمت صحابہ کا پرچم بلند و بالا کر دیں. انشاءاللہ.